سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ جو خبریں ہیں کہ اس سے جو تمام کے تمام جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بشریٰ بی بی دیکھ رہی ہیں، ان کی سیاست میں انٹری ہو گئی ہے، معاملات وہ سنبھال رہی ہیں، ساری قیادت کو انہوں نے پشاور طلب کر لیا ہے، کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ دیکھیں، جہاں تک تو وہ ایک بیوی کی حیثیت ہے ان کی، اور وہ اپنے خاوند کو باہر نکالنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ ضرور مشاورت کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تو بالکل درست بات ہے، اور انہوں نے کافی ڈسکشنز بھی کی ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، لیگل ٹیم کے ساتھ بھی کی ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی کی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ سیاست کر رہی ہیں یا کوئی سیاست میں داخل ہوئی ہیں، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ وہ ایک ان کی ساری جو عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت میں کہ ان کو باہر نکالیں اور ان کو رہا کروائیں اور ان کو انصاف پہنچائیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی سیاست میں انٹر ہو گیا، میرا خیال ہے مجھے تو نہیں لگتا ایسی بات کوئی ہے سر۔ لیکن اگر اس میں ہے بھی تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ ہم نے نصرت بھٹو کا رول دیکھا ہے، ماضی میں ہم نے کلثوم نواز صاحبہ کا رول دیکھا ہے، تو اگر عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یا ان کی گرفتاری کے صورت میں اگر بشریٰ بی بی سامنے آتی ہیں اور قیادت کرتی بھی ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے فار ٹائم بھی۔ جب خان صاحب واپس آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ دوبارہ سے کر رہے ہیں۔ جی، اعتراض کی بات تو آپ کی درست ہے کہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے چونکہ پوچھا تھا کہ وہ کیا رول ان کا اس وقت، وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں، تو میں نے اس کے سلسلے میں جواب دیا کہ میری نظر میں ٹھیک ہے، کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے خاوند کو باہر نکالیں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی سیاست میں قدم رکھ لیا ہے، تو بالکل ٹھیک۔ یہ پوزیشن ہے میری نظر میں اس وقت۔ ٹھیک ہے سر، اب احتجاج کی ایک فائنل کال دے دی ہے 24 نومبر کو، اور یہ کال خان صاحب کی طرف سے آئی ہے۔ کیا ہم یہی سمجھیں کہ یہ فائنل کال ہے، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے تو ہمارے جنازے پڑھا دینا۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اس دفعہ جو ہے نہ کے پی ہاؤس جائیں گے علی امین گنڈا پور صاحب، نہ برہان انٹرچینج سے واپس جائیں گے، اور اس سب واقعی فائنل کال ہے، اور جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے گھروں کو واپس نہیں لوٹے گا کوئی بھی؟ دیکھیں، یقینی طور پہ یہ فائنل کال تو اس طرح ہے کہ خان صاحب نے میرے سامنے یہ اناؤنس کیا تھا، اور 2 دن پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے اب پبلک کو ڈائریکٹلی میں نے ایڈریس کرنا ہے۔ مجھے اپنے لیڈرز یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ اپنی جگہ اپنا کام کریں گے، لیکن یہ میرا جو پیغام ہے یہ ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ ہے، 1 to 1۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کون واپس جائے گا یا کون واپس نہیں جائے گا وہ سیکنڈری سچویشن ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ کال دی گئی ہے پبلک کو، اور کال کا جو مقصد ہے، فائنل کا جو مطلب ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن احتجاج ہو گیا اور پھر اگلے 15 دن بعد سے دوسرا احتجاج ہوا، اور پھر جیسا پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا۔ اب یہ ایک تسلسل ہوگا، ایک کنٹینیوٹی ہوگی، اور احتجاج مکمل کیا جائے گا، اس کو پراپر کیا جائے گا، جو ایک ڈائریکٹ ایکشن کے جس طرح تاریخ میں باقی ممالک کے اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ہوا ہے پہلے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر اس احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے ٹرمپ نے نہیں، مجھے ان سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، مجھے تو ملکی عدالتوں سے چاہیے۔ تو یہ جو احتجاج سے رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو احتجاج اور رہائی کو آپ ذرا 2 سیپریٹ چیزیں رکھیں۔ وہ اس طرح کے الٹیمیٹلی جو رہائی ہے اور جو انصاف ہے وہ تو عدالتوں نے مہیا کرنا ہوتا ہے، اور وہ عدالتی جنگ تو ہماری جاری ہے۔ لیکن میں جس طرح ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ صرف جس طرح کا ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے، اس میں صرف آپ وکیل
کی حیثیت سے یا صرف عدالتوں میں جنگ لڑ کے، عدالتوں میں لڑائی کر کے آپ نہیں جیتیں گے یہ جنگ. آپ کو یہ اگر پورا چینج کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے. اور سیاست میں ہمارا بڑا اسٹرانگ اس لیے پوزیشن ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے جب دونوں سیاست اور قانونی جنگ کمبائن ہوں گی تو پھر کوئی نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن سر اصل جو چیلنج ہوگا وہ پنجاب سے لوگوں کو نکالنا ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں مقبول ترین جماعت ہے پی ٹی آئی کی، بڑی تعداد میں ان کے ورکر سپورٹر ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے روکا جاتا ہے کنٹینرز، دفعہ 144، پھر گرفتاریاں، پھر چھاپے، ان سب چیزوں سے کتنا بڑا چیلنج ہے اور کس طرح سے پنجاب سے لوگ نکال کے لے گئے، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو بھی وجوہات ہو پنجاب سے لوگ نہیں نکل سکے. آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا، اور ماضی میں یہی ہم نے دیکھا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں کیا 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 گیا. کچھ کا باتوں کا آپ نے ذکر کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کے گھر پہ ریڈز ہوتے ہیں اور تشدد ہوتا ہے، اور اس طرح سپریس کیا جاتا ہے. ایک احتجاج کو، ایک پرامن احتجاج کو روکا جاتا ہے. لیکن یہ سارے چونکہ اب ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا ہے، ہمیں دیکھا ہے، تو ہم نے بھی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اور اس کاؤنٹر اسٹریٹجی کے تحت اب ہم اپنی ڈسکلوز تو میں آپ کو نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پھر اس کی بھی کاؤنٹر ہو جائے گا. لیکن یقینی طور پہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حربے استعمال کرے گی حکومت، جو غیر آئینی حربے ہیں، غیر قانونی حربے ہیں. لیکن بہرحال وہ طاقت چونکہ ان کے پاس ہے تو یہ حربے استعمال کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم اس کا توڑ بھی نکالیں گے. کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں، جیسے لطیف کھوسہ صاحب بھی ہو گئے، دیگر بھی کچھ لوگ، کہ بس عمران خان رہا ہونے والے ہیں، چاہے وہ نومبر میں ہو جائیں چاہے دسمبر میں ہو جائے. پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو کچھ ڈیلز آفر کی گئی ہیں. اب یہ خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ان ڈیل میں سے کسی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ باہر آ جائیں گے. ان کلیمز میں کتنی صداقت آپ دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب؟ دیکھیے جی، جہاں تک ڈیلز کا تعلق ہے، یہ تو افواہیں بہت پہلے سے چلتی رہی ہیں. کبھی آ جاتی ہے یا ڈیل ہونے لگی ہے، کبھی کہا جاتا ہے نہیں ہونے لگی. لیکن جب بھی میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے، اور آخری بات میری 2 دن پہلے بھی ہوئی اور پھر آج بھی، تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی صورت میں وہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے اپنی خاطر. اگر کوئی بات چیت ہوئی تو وہ ہوگی قوم کی جو قوم کی فیور میں ہوگا، جو جمہوریت کی فیور میں ہوگا. تو اس پوائنٹ پہ تو بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو. لیکن ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی ڈیل یا این آر او یا جس کو آپ کہتے ہیں کوئی، ان کو آفر یہ بھی اگر ہوئے تھے کہ جی آپ نے باہر جانا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی، جیسا پہلے لیڈرز کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب بھی 4 دن جیل میں گزاری تو ان کو آفر ہوا کہ آپ باہر چلے جائیں، تو وہ چلے گئے لے کے اپنا بری بستر فٹافٹ. وہ خان صاحب یہ نہیں کریں گے، اور یہی ان کی طاقت ہے، یہی ان کی اسٹرینتھ ہے. آپ دیکھیں گے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ 2 کمبینیشنز ہیں کہ ایک لیڈر کھڑا ہو اور پبلک اس کے ساتھ ہو، تو تبھی تبدیلی آتی ہے، تبھی آپ کی کامیابی ہوتی ہے. تو اس لیے میری نظر میں یہ 2 بڑے اہم انگریڈینٹس ہیں. کوئی چانس نہیں ہے کسی قسم کا این آر او کا یا ڈیل کا. لیکن اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا مذاکرات یا کوئی بات چیت ہونی چاہیے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بات چیت بالکل ہونی چاہیے اگر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد، اور دوسری چیز آپ کو شفافیت چاہیے، اور ایک ایسا ایٹماسفیئر چاہیے، ایک ایسی سچویشن چاہیے جہاں آپ کی اوپر تشدد نہ ہو رہا ہو، رول آف لا جو ہے، حکمرانی ہو قانون کی، اور آپ کے لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈالا جا رہا ہو اور ان کے گھر پہ ریڈز نہ ہو رہے ہوں. تو پھر تو آپ بات چیت کرنے کا ایک ماحول بنتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی شفافیت ہے اور اعتماد
بڑھے گا اور پھر بات چیت ہوگی. فی الحال ایسی کوئی پوزیشن نہیں مجھے نظر آ رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کے ٹائم کا.